میرے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمود اصغر چودھری صاحب جو کہ کالمسٹ ہیں، اور اس وقت تک وہ 3 کتابیں لکھ چکے ہیں. سب سے پہلی کتاب ان کی آئی تھی فوارہ، دوسری کتاب آئی ان کی یارب، اور اب تیسری کتاب جو لاطینی زبان میں ہے خدا کی تلاش، ان سرچ آف گاڈ. یہ آپ یہ کتاب دیکھیے، یہ ان لوگوں کے لیے یہ لاطینی زبان میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. جی اٹالین زبان کے اندر یہ کتاب لکھی گئی ہے. یہ آپ کو کتاب کو جب بھی پڑھنے کا موقع ملے اس کو ضرور پڑھیے گا. اس کا اردو میں بھی اردو اور انگلش یہ دونوں میں موجود ہے. یہ آپ کو مل جائے گی، آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی. جی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے محمود اصغر چودھری صاحب سے، پھر اس کے بعد ہم ایڈی برنم والے سلسلے میں بھی جائیں گے. محمود صاحب ذرا اس کتاب کے بارے میں بتائیے کہ ایکچوئل اس کتاب کے اندر کیا ہے. بیسیکلی جی یورپ کی برطانیہ سمیت اس وقت پوری دنیا میں جو پالیسی ہے وہ ایک تو اینٹی امیگریٹ پالیسی جو ہے وہ بہت زیادہ عروج پا رہی ہے. جو دائیں بازو کی پارٹیز ہیں وہ اس وقت پوری دنیا میں اپنا ان کا ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے. تقسیم کے لیے اب اور تو کچھ مل نہیں رہا، اب یہی ہے کہ ایک اینیمی کی تلاش ہے ہر پارٹی کو، اور وہ بدقسمتی سے کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو نظریات ہیں دنیا میں وہ تو سارے فیل ہو رہے ہیں. تو ایک اسلام ہی ایک ایسی چیز ہے، مسلمان چونکہ نظریے کی بات کرتے ہیں تو خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کی روایات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب جرمنی میں دیکھیں کہ اے ایف ڈی جو ہے ان کی جماعت وہ بہت زیادہ ووٹ بینک کے لے کر آ گئی ہے. اب یو کے میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ نائجل فراج اور ٹامی روبنسن یہ کون ہیں سارے، اور کیوں وہ بار بار کس چیز پر زور دیتے ہیں اور کیوں ان کا ووٹ بینک میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اٹلی میں جو ہے وہ خاص طور پر سچویشن خراب ہے. وہاں پہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی دائیں بازو کی ہیں، اور جو مختلف اینٹی امیگرینٹ اور اینٹی مسلم جماعتیں ہیں وہ بہت زیادہ ان کا ووٹ بینک ہائی ہوا ہے، اور وہ استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو جو ہماری ایسی جو مختلف انتہا پسندی کی وجہ سے ہمارے اندر موجود ہیں، تو ان کو وہ ہائی لائٹ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ان کی بعض روایات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے سے مطابقت نہیں رکھتی. جیسے کہ جورجا میلونی کا بیان ہے کہ اسلام از ناٹ کمپیٹیبل ود یورپین سوسائٹی. تو میں نے یہ کوشش کی تھی یہ اس کتاب کے ذریعے کہ ایک تو جو ان کی شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں حجاب کے معاملے میں، مختلف جہاد کے معاملے میں اور انتہا پسندی کے معاملے میں، تو ان کو بتانے کے لیے کہ جو اسلام جو ہے وہ پچھلے 14 صدیوں سے صرف یورپ میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں کمپیٹیبل ہے، لوگ رہ رہے ہیں. ہر اس وقت 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، ہر 4 میں سے 1 شخص وہ مسلمان ہے. دنیا کا کوئی ملک، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ مسلمان موجود نہیں ہیں. اور پچھلی 14 صدیوں سے یہ جو آپ تشریحات لا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جی وہ ایجوکیشن نہیں لے سکتی، ان کو گھروں میں رکھا جاتا ہے، یہ ایک خاص قبائلی کلچر اور مختلف ممالک کا تو ہو سکتا ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور چونکہ میں نے اس چیز کو پریڈکٹ کر لیا تھا کہ اس کا نقصان جو ہے یہ جو بیانات کی حد تک ہے یہ بعد میں فزیکل ہو جائے گا، یہ واقعی لوگوں کو نقصان ہوگا. اور آپ نے دیکھا پھر بیلفاسٹ میں کس طرح ہوا، لوگوں نے گھروں کو نشانہ بنایا، ڈھونڈ کے نشانہ بناتے رہے. اسی طرح اٹلی میں پرسوں ایک بہت ہی خطرناک واقعہ ہوا ہے. یہ جو نفرت ہے یہ پھر عوام کے اندر اور ہمارے اداروں کے اندر جب آ جاتی ہے تو بہت مسئلہ ہوتا ہے. ایک تحصیل صاحب آپ یہ اینڈی برنم صاحب کے جیسے محمود اصغر صاحب نے یہ کتاب لکھی ہوئی، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو سیاسی بیانات ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں وہ کس قدر نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں کسی ملک کے معاشرے کو اور اس ملک کی سوسائٹی کو تباہ کرنے میں. جس طرح ہمیں یہاں پر ریفارمز کا دائیں بازو کی جماعت کا سامنا ہے. اور یہ بات نہیں ہے، میں محمود مختلف دوستوں سے اور بلکہ انگلش کمیونٹی کی آپ سے ان سے بھی گفتگو ہوتی ہے تو وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. برطانیہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور ہمیشہ سے ہی انہوں نے اور دوسرے ممالک کے ساتھ بڑے تعلقات اور بالخصوص پاکستانی کمیونٹی نے بہت اہم اور کلیدی کردار ادا کیا ہے یہاں کی سیاست کے اندر بھی اور یہاں کی معیشت کے اندر بھی. تحصیل چودھری صاحب آپ بحیثیت تجزیہ کار اور صحافی اس سارے حالات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اجاز صاحب، برطانوی معاشرہ اور برطانیہ اس کی اعلیٰ جمہوری روایات صدیوں سے برقرار ہیں. یہاں ووٹ کی قوت سے بڑی حکومتیں تبدیل ہوئیں. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ سابقہ وزیر اعظم اسٹارمر بڑی خاموشی کے ساتھ عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے اپنے ممبران پارلیمنٹ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے. اور اینڈی برمن جو حال ہی میں 55% ووٹ لے کر ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے، ان کے پیچھے جو لوگ الیکشن میں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا
वो उनकी उन आला पॉलिसियों की हमायत थी जो वो ख़ास तौर पर इमिग्रेंट के सिलसिले में रखते हैं। जी बदकिस्मती से ये जो मौजूदा हुकूमत है, लेबर पार्टी की हुकूमत है, इनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो तारकीन वतन के सरीहन खिलाफ है और इससे सोसाइटी में और माशरे में और ख़ास तौर पर तारकीन वतन में जो यहाँ रहकर यूके की मईशत में उसको तरक्की देने के लिए अहम रोल अदा कर रहे हैं। जी अगर कोई ये इतराज़ करता है कि ये तारकीन वतन है, इनको निकालो, आप अगर तज्जिया करेंगे तो यूके बरतानिया की मुआशरती और मुआशरती तरक्की में इन इमिग्रेंट का ज़बरदस्त हाथ है। जी उन्होंने मईशत को भी सहारा दिया, अपने ख़ानदान को भी सहारा दिया और बरतानिया का एक नाम रोशन किया। बदकिस्मती से जैसे मेरे दोस्त चौधरी महमूद साहब ने ये इशारा दिया है कि ये जो इस्लामिक फ़ोबिया है इसको रोकना, इसका तदारक करना बहुत ज़रूरी है। जी अगर कानून नाफज करने वाले अदारे किसी मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामाली पर उतर आए और वो एक तयशुदा मरवजा तरीक़ेकार और कानून के बरक्स ज़ाती पसंद और नापसंद का इतलाक़ करेंगे तो इससे बड़े ख़तरनाक रुझान पैदा होंगे। बेशक माशरे में अवाम में नफ़रत के जज्बात जन्म लेंगे और इसका असर यकीनन माशरे को उस खूबसूरत बाहमी यगानगत से बाहर ले आएगा। सही है। पूरी दुनिया में हकूक़ इंसानी की बहुत सारी तंजीमें महमूद साहब काम करती हैं, बड़े बड़े अलमदारे, लेकिन अमूमी तौर पर देखा जाता है कि जो इश्यूज़ हकीकी इश्यूज़ होते हैं उनको गलत रंग दिया जाता है और गलत रंग करके पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जाती है और बिलखसूस एक ख़ास यानी कि अगर मैं कहूँ कि एशियन सोसाइटी है उसके ऊपर तो उसको हमेशा से तनकीद का निशाना बना दिया जाता है। उस वक़्त जब वो ये तजाद क्यों है हकूक़ इंसानी के मयार में, क्या कहेंगे इसके बारे में? महमूद साहब आपसे भी ये सवाल पूछूंगा। हकूक़ इंसानी के बारे में ये तजाद यकीनन कायम है और मौजूदा दौर में आप देखेंगे कि ये बहुत बढ़ चुका है। जी पसंद और नापसंद के लिए जो पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं और उन पर अमल किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ औक़ात कानून नाफज करने वाले अदारे या कोई और गवर्नमेंट का इदारा वो इसका इजहार कम करता है, लेकिन हमने देखा है कि मौजूदा वक्त में इसका अमल जो है वो बहुत ज़्यादा है। जी इससे बरतानिया की उन सदियों पुरानी आला अखलाकी अक़दार को यकीनन ठेस पहुँच रही है। सही है। और हुकूमत को इसका तदारक करना चाहिए, एक मौसर और मजबूत किस्म की चेक पॉलिसी रखनी चाहिए ताकि जहाँ भी इंसानी हकूक़ की पामाली की वारदात उनके नोटिस में आए उसका फ़ौरन नोटिस लेना चाहिए, उस पर फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए और एक्शन होता अमल नज़र आना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरी आपसे भी आपके ज़रिए मौजूदा हुकूमत के अरबाब वस्ता कुशादा से इल्तमास है कि वो इस पर बहुत बारीक बीनी से गौर करें और नज़र उम्मीद से देखें कि इसको कैसे रोका जा सकता है। इस वक्त ये जो कमर्शलाइजेशन हो गई है हर चीज़ में कि किसी भी तरीके से आपने फेमस होना है, और ये जो वायरल का लफ्ज़ है ये पहले कभी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता था, अब ये अपने नज़रियात के लिए भी इस्तेमाल होता है कि फ़लाँ चीज़ वायरल हो गई है। मसला ये था कि पहले ये जो मीडिया था ये अहले राय लोगों के पास मौजूद था कि लोग आके बताते थे कि इस पॉलिसी का आपको फ़ायदा होगा और इस पॉलिसी से पूरे माशरे को नुकसान होगा। लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है कि कौन साहिब राय है, कौन फ्यूचर थिंकिंग कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर अंदाज़ा था कि फ्यूचर में ऐसा होगा और ये बरतानिया में हुआ है। आपने अभी पिछले हफ्ते की खबरें सुनी होगी कि वो तबलीगी इज्तिमा पर हमले का इरादा उन्होंने कर लिया हुआ था और मुख्तलिफ शहरों से 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, यूके पुलिस ने किया है। और इसके लिए मैं यूके पुलिस को बाकायदा तौर पर समझते हैं को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि उन्होंने वक्त से पहले ये सारा काम किया। लेकिन ये पहले कभी सुना नहीं था कि जो वाइट कम्युनिटी है वो बाकायदा
پلان کر سکتی ہے Yeah. مطلب بیانات کی حد تک تو نفرت تھی، لیکن عملی طور پر بھی وہ اس تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مختلف شہروں سے وہ 12 لوگوں کا گروہ جمع کر رہے ہیں، اور انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ اتنے 15,000 کا جو اجتماع ہے اس پر وہ حملہ کریں گے اور ان کو نقصان پہنچائیں گے. یہ چیزیں پہلے نہیں تھی. یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ جو چیزیں ہم تقسیم کی سیاست اور نفرت کی سیاست بار بار پھیلا رہے ہیں اور بار بار ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں.